نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ وہ جو خوشحالی اور تنگدستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں متقی کون ہوتے ہیں، ان متقیوں کی 4 صفات اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ نمبر 1، ان کی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ خوشحالی ہو یا تنگدستی ہو، دونوں حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کا معمول ہوتا ہے۔ نمبر 2، غصہ پی جانا۔ نمبر 3، لوگوں کو معاف کر دینا۔ اور نمبر 4، احسان کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں اگر ہم قرآن حکیم کے دوسرے مقام پر دیکھتے ہیں تو خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا۔ یعنی اس نے وعدہ کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی نے میری راہ میں دیا تو وہ یہ سمجھے کہ مجھے اب میرا مال کم ہو گیا، بلکہ اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ وہ تمہیں اور دے گا، تم دو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ یعنی یہ ایک گارنٹی مل گئی کہ جب بندہ دے گا تو اسے ملے گا لازمی۔ یہ ہے ہی نہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی راہ میں دے اور اسے نہ ملے۔ جو خوش نصیب ہیں جو دیتے ہیں ان کی زبانوں سے یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں کہاں کہاں سے دیتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ وہو خیر الرازقین، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ خرچ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ یعنی وہ آیت مبارکہ بھی آپ نے سنی جہاں خرچ کا بدلہ ملے گا، اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تم کسی پر خرچ کرو گے تو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ یعنی تمہارا رزق کا جو میٹر ہے اگر تم چاہتے ہو کہ وہ چلتا رہے تو تم دیتے رہو، اور تمہیں بھی تمہارے اوپر بھی یعنی رحمت کی برسات ہوتی رہے گی اور تمہیں ملتا رہے گا۔ تو یہی بات ہمیں سکھائی گئی۔ غصے کی جو دوسری صفت، جو متقین کے جو دوسری صفت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، تو غصے کو پی جانے کے بارے میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہم اس نیت کے ساتھ سنیں کہ جب کبھی ہمیں غصہ آئے اگر یہی بات ہو تو ہم غصے کو اس وقت حدیث پاک یاد کریں اور ہم غصے کو پینے والے ہم بھی بن سکتے ہیں جب یہ بات ہمارے علم میں ہوگی۔ تو سنیے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، فرمایا کہ بلکہ بہادر وہ ہے کہ جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ یعنی جس نے اپنے آپ کو غصے میں قابو رکھ لیا اصل میں پہلوان وہی ہے۔ دوسری حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ رب العالمین اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنا عذاب اس سے روک دے گا۔ یعنی جو دنیا میں اپنے آپ کو یعنی اپنی ذات کے لیے غصہ ہو رہا ہے تو اس وقت غصے کو روک دے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنا عذاب اس سے روک دے گا۔ اور فرمایا کہ جو اللہ سے عذر کرے گا اللہ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ تیسری حدیث پاک سنیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا
رکھے گا. یعنی کسی کو غصہ آ جائے، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو غصے میں مجھے یاد رکھے گا. یعنی جس وقت بندے کو غصہ آئے فوراً اللہ کو یاد کرے. تو کیا یاد کرے؟ فرمایا کہ میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا. یعنی جب بندہ اپنے غصے میں اللہ کو یاد کرے گا، جب اللہ کا جلال ہوگا، تو فرمایا کہ میں اسے یاد کروں گا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ کروں گا. کتنی بڑی بشارت ہے. چوتھی حدیث پاک غصے کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پی لیا، فرمایا اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں. یعنی اتنا بڑا اعزاز اس غصے والے کو ملتا ہے. تیسری صفت جو اس آیت میں ہم نے سنی تھی وہ تھی درگزر کے حوالے سے، کہ لوگوں کو معاف کرنے کے حوالے سے. اس کی بھی بے شمار حدیث مبارکہ ہیں، لیکن میں صرف آپ کے سامنے 2 حدیث مبارکہ رکھتا ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے محل بنایا جائے. اور کہاں بنایا جائے؟ کہا جنت میں. کون نہیں چاہتا دنیا میں اگر کسی کو کہہ دیا جائے تیرے لیے محل بنایا جائے گا تو وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات کو بلند کیے جائیں، تو فرمایا اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یا اسے معاف کر دے. یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ بندہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے تو جو اس پر ظلم کرے اسے چاہیے کہ اسے معاف کر دے، جو اسے محروم کرے اسے عطا کرے. یعنی جس نے اس کی ساری رکاوٹیں ڈال دی کہ محروم کر دیا، کہا پھر بھی اسے دیتا رہے. تیسری بات کہ جو اس سے قطع تعلق ہی کرے، لیکن یہ اس سے قطع تعلق ہی نہ کرے بلکہ یہ اس سے جوڑے، یعنی اس سے مل کر رہے. اور دوسری حدیث مبارکہ اب وہ درگزر کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. یہ اعلان ہوگا پورے قیامت کے محشر کے میدان میں، کوئی نہیں اٹھے گا. دوسری بار پھر یہ اعلان ہوگا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. پھر پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، ایسا وہ شخص کون ہے؟ تو جس نے ندا دی ہوگی وہ فرشتہ کہے گا کہ وہ شخص ہے کہ ان کا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو دنیا میں درگزر کرنے والے تھے، تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، ان کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. جب تیسری بار یہ منادی یہ ندا دے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہزاروں آدمی اس محشر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے کہ اور بلا حساب و کتاب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ درگزر کرتے تھے، قیامت کے دن ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، انہیں بھی درگزر کر دیا جائے گا. اللہ ہمیں یہ صفت عطا فرمائے. اب اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں. اب آئیے تیسری صفت جو ہے وہ لوگوں کو معاف کر دینا اور حلم یعنی برداشت ان کے اندر کتنا ہوتا ہے. اس حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، صحابہ میں سے کئی ایسے تھے کہ جنہوں نے حضور کا حلم دیکھا اور معافی دیکھی تو پھر وہ ادارہ اسلام میں آئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں چل رہا تھا اور آپ ایک نجرانی چادر جو ہے وہ اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے تھے اور کھردرے تھے. اچانک ایک دیہاتی بدو آیا، اس نے آپ کی چادر مبارک کو پکڑا اور زبردست جھٹکے سے یعنی اس نے کھینچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر خراش آ گئی، کیونکہ وہ موٹی چادر تھی اور کھردرے والی تھی تو اس سے حضور کی مبارک گردن پر وہ خراشیں آ گئی. وہ کہنے لگا اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم فرمائیے کہ مجھے اس میں سے کچھ مل جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کہتے ہیں اس کی طرف آپ نے دیکھا، متوجہ ہوئے اور حضور مسکرائے.
ہم میں سے اگر کوئی ہو تو کیسا مطلب ہم اپنا بھی جائزہ لیں اس حدیث پاک میں کہ کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے تو حضور جو کائنات کی جان ہے کہ وہ اس وقت اس کی طرف متوجہ ہوئے اور حضور مسکرائے اور پھر اسے کچھ مال عطا کرنے کا حکم حضور نے عطا فرمایا۔ اگر آپ دیکھیں یہ جو قرآن کی آیت ہیں جو میں نے آپ کو 4 صفات بتائیں، اگر یہ چاروں صفات اگر آپ نے دیکھنی ہو تو یہ بھی میرے حضور کے اہل بیت میں آپ کو نظر آئے گی۔ امام زین العابدین سید السجاد کہ جن پر عبادت بھی ناز کرتی ہے، مولا امام حسین کے بیٹے جو ہیں، ان جو کربلا کی سرزمین پر جو بیمار تھے وہ بچ گئے تھے، انہوں نے اس آیت مبارکہ پر عمل کر کے کیسے دکھایا۔ حضرت امام زین العابدین کی ایک لونڈی تھی، وہ آپ کو وضو کروا رہی تھی اور آپ کے اوپر یعنی پانی ڈال رہی تھی وضو کروانے کے لیے، تو دوران وضو اس کے ہاتھ سے اچانک برتن گر گیا اس لونڈی کے ہاتھ سے، اور وہ برتن جب گرا تو آپ کے چہرے پر گرا جس سے آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ تو وہ اس نے جب آپ کو دیکھا، آپ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے آیت مبارکہ یہی والی آیت مبارکہ پڑھ دی جس میں اس نے کہا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پینے والے۔ اس لوڈی نے یہ صرف جملہ کہا، آپ نے اپنا غصہ اسی وقت پی لیا، یعنی چہرہ زخمی ہو گیا۔ اس وقت پھر اس نے دوسرا اس سے اگلا جملہ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ پھر بھی وہ لونڈی خاموش نہیں، اس نے تیسرا جملہ اسی آیت کا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزادی کر دیا، جا تو میرے پاس سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن پر ایسے آیت پر عمل کر کے دکھایا کرتے تھے، یہ ایسے عظیم لوگ تھے۔ قرآن کہتا ہے ان کی یہ 4 صفات ابھی آپ نے ایک آیت میں سنی، اب سنیے 5ویں صفت جو اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ونعم اجر العاملین۔ اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 5ویں صفت ان متقین کی بتائی گئی، اور وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت مانگتے ہیں، یعنی بخشش مانگتے ہیں، کیونکہ انسان مجموعہ خطا و نسیان ہے، یعنی انسان سے بھول بھی ہو جاتی ہے، خطا بھی ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو فوراً جو اللہ رب العالمین نے ضمیر انسان کے اندر احساس ندامت کا رکھا ہے، تو کہا کہ وہ احساس ندامت انہیں آ لیتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ گناہ کو بخشنے والا کون ہے تو وہ فوراً اس اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے سے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ تو ان کی یہ توبہ حقیقی توبہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی زبان تو استغفر اللہ کہہ رہی ہو، لیکن وہ ایسا نہیں کہ اپنے عمل سے استغفار کا مذاق اڑا رہے ہوں جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہماری زبانیں استغفر اللہ بھی پڑھتی ہیں، لیکن ہم اپنے عمل سے مذاق کیسے اڑاتے ہیں استغفار کا، جیسے کہ بے حیائی کے مناظر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری زبانوں پر استغفار ہوتا ہے استغفر اللہ، دیکھو کیسی بے حیائی ہوتی، لیکن ہم اپنے عمل سے ہم بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ہماری زبانوں پر تو استغفر اللہ ہوتا ہے لیکن کردار
تو ہمارا بھی وہی ہوتا ہے کہ ہم بھی اس محفل میں موجود ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن زبان سے ہم لا حول بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم زبان سے استغفار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ ہم تو اپنے استغفار کا بھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا متقی ایسے لوگ نہیں ہوتے کہ جو زبان سے تو استغفر اللہ کہتے ہیں لیکن عمل بھی ان کا اس استغفار کی ندامت میں، ان کا وہ دل بھی اس طرف مائل ہوتا ہے گناہوں سے، اور وہ معافی اللہ سے سچے دل سے مانگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے اور یہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ یہاں پر میں اس آیت کا شان نزول بھی مفسرین نے لکھا، دو شان نزول لکھے، وہ دونوں شان نزول بھی بتا دوں آپ کو۔ فرماتے ہیں کہ تہان نامی ایک کھجور فروش تھا، اس کی دکان پر ایک حسین عورت کھجوریں خریدنے کے لیے آئی۔ دکاندار نے کہا یہ کھجوریں اچھی نہیں ہیں، بہترین کھجوریں میرے گھر پر ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس عورت کو اپنے گھر لے گیا اور وہاں جا کر اس نے اس کا بوسہ لیا اور اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اس عورت نے جب یہ کرتے ہوئے اس عمل کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو یہ سنتے ہی وہ تہان نامی جو شخص تھا اس نے اللہ کا نام سنا تو اس عورت کو چھوڑ دیا، اور وہ شرمندہ ہو کر حضور کی بارگاہ میں آیا، اور حضور کی بارگاہ میں آ کر اس نے اپنا پورا ماجرا سنایا کہ میں نے ایسا ایسا کیا۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی۔ دوسرا اس کے بارے میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ دو شخص تھے جنہیں آپس میں، یعنی دو دوست تھے، دو دوست آپس میں بڑی گہری دوستی تھی، ان میں سے ایک جہاد کے لیے گیا اور اپنا گھر بار دوسرے کے سپرد کر کے گیا۔ جیسے لوگ دوست پر بھروسہ کر کر اس کے حوالے کہ تو میرے گھر کی خیر بات لیتا رہی ہو، تو اب وہ سمجھتا تھا اس نے دے دیا۔ اب اس روایت میں یہ کہ اس روز اس مجاہد کی بیوی یعنی اس انصاری سے گوشت منگوایا، وہ آدمی گوشت لے آیا۔ جب اس مجاہد کی بیوی نے گوشت لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے اس کی بیوی کا ہاتھ چوم لیا۔ اب چومتے ہی اسے سخت ندامت ہوئی اور وہ جنگل میں نکل گیا اور اپنے منہ پر تماچے مارتا تھا اور اپنے سر پر خاک ڈالتا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ جب وہ مجاہد واپس آیا جب جہاد سے تو اپنے گھر پر آیا تو اپنے بیوی سے اپنے اس دوست کا حال پوچھا تو اس کی عورت نے کہا کہ اللہ ایسے دوست سے بچائے۔ وہ مجاہد اپنے اس دوست کو تلاش کرنے کے لیے نکلا اور تلاش کر کے وہ حضور کی بارگاہ میں لایا، اور اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ جرم ہو جائے تو پھر وہ اصرار نہیں کرتے، یعنی فوراً توبہ کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں دو لفظ آئے، فاحشہ اور ظلم، تو اس کا بھی آپ یاد رکھیے گا۔ علماء فرماتے ہیں فاحشہ سے مراد کون سا، یعنی اگر آپ قرآن میں 15ویں پارے میں سنیں گے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی زنا کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، تو وہاں تو فاحشہ کا لفظ وہاں پر بھی آیا۔ تو فاحشہ کسے کہتے ہیں تو یاد رکھیے گا، فاحشہ سے مراد وہ گناہ ہے کہ جس کا ضرر یعنی جس کا نقصان دوسرے تک پہنچے۔ فاحشہ اسے کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف، یعنی گناہ، ایسا گناہ کیا جائے جس میں دوسرے کو تکلیف پہنچائی جائے، تو یہ فاحشہ کہلاتا ہے۔ اور ظلموں والا گناہ کون سا ہوتا ہے تو یاد رکھیے، ظلموں سے مراد علماء کہتے ہیں وہ گناہ ہے کہ جس کا اثر اس کی اپنی ذات تک ہو، یعنی بندہ خود اپنی ذات میں گناہ کر رہا ہو، تو یہ ظلموں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ گناہ پر اصرار نہیں کرتے، معافی مانگ لیتے ہیں، قرآن نے انہیں بشارت کیا دی کہ جو حقیقی توبہ کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے، قرآن کہتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرمایا کہ جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے بخشش ہے، اور ان کے لیے وہ جنت اللہ نے تیار کی ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، اور اللہ نیک اعمال کرنے والوں کو کتنا اچھا بدلہ دیتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ہم غور کریں، یہی وہ یعنی خوبصورت اخلاق ہیں کہ اگر جس معاشرے میں آ جائیں، اگر وہ جس شہر میں ہو، جس قوم کے اندر آ جائیں، تو وہ قوم اگر ان 5 باتوں پر عمل کر لے تو وہ قوم، وہ شہر، وہ ملک، وہ گلی، وہ اپنا گھر ہو، اگر جس میں یہ 5 صفتیں آ جائیں تو فرماتے ہیں 22,000 فخر اور وہ برکت والا وہ گھر ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ ایسے لوگ اگر معاشرے میں آ جائیں 5 صفت والے، تو وہ معاشرہ جو ہے وہ پورا
پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت ثابت ہو جاتا ہے، اور یہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہی 5 صفت عطا کر دے تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی یہ 5 باتیں آ جائیں۔ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ ہم بھی ہمیشہ خوشحالی ہو یا تنگدستی ہو اللہ کی راہ میں دیں۔ نمبر 2 کہ غصے کو پینے والے بن جائیں، حدیث مبارکہ آپ نے سنی۔ نمبر 3 ہم بھی معاف کرنے والے بن جائیں، آج ہم کسی کو معاف کر دیں گے اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ہزاروں لوگوں کی سامنے والے کی غلطیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی میں ہوتی ہیں، ماں باپ اولاد میں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم معاف نہیں کرتے، ہمارے اندر معافی کا جذبہ بالکل ہی وہ درگزر کا ہے ہی نہیں۔ ہم معاف کر دیں اس سوچ کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کا جلال ہوگا تو اس وقت اس جلال میں وہ ہمیں معاف کر دے گا، اور وہ خود فرماتا ہے میں ہلاک کرنے والوں میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا۔ تو ہم اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں۔ اور چوتھا یہ کہ ہم احسان کرنے والے۔ پانچواں یہ کہ ہم بھی خطا کار ہیں، انسان ہیں، ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ہم فوراً رجوع کریں، ہم اللہ سے سچے دل سے ندامت کے ساتھ معافی مانگیں تو پھر ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ورنہ علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی، واہ محرومی متاع کارواں چاہتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ آج تو ہمیں کوئی احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے بھی غلط کیا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہی آج کے درس قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما، کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ اے رب کریم آج ہم نے متقیوں کے اوصاف سنے، یا اللہ ان پاکیزہ لوگوں کا صدقہ ہمیں بھی حقیقی متقی پرہیزگار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں بھی یہ اوصاف نصیب فرما۔ ہمارے اندر جتنی خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، اللہ تو اپنے فضل سے دور فرما دے۔ ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما، ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، ہمیں باعمل بنا دے۔ اللہ ہمیں قرآن کا نور دے دے، ہماری زندگیوں میں قرآن کا نور عطا فرما۔ جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ